استاد جی کئی لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین میں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری سستی ہے۔ امتحان تو ہوتے ہیں، جتنے بھی بڑے مجاہد ہوں، جتنے بھی بڑے دلیر ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو بہت بڑی ذات ہے، اللہ کے بعد آپ کا مقام ہے۔ ایک اللہ سے کم باقی ساری مخلوق سے آپ کا مقام زیادہ ہے۔ تو جنگ احد میں کیا ہوا تھا؟ زہری شکست آئی تھی، کتنی پریشانی بنی تھی۔ 70 شہدائے احد اب بھی جب جاتے ہو مدینہ منورہ میں تو جن کی قبور اکٹھی ہیں، تو میرے آقا نے خود فرمایا کہ یہ لڑائی، یہ جنگ سجال و ڈول ہے، کبھی بھرے ہیں کبھی خالی ہیں، چھڑے ہیں۔ اس لیے یہ بات کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی تو ہم حق پہ نہیں ہیں، نہیں، مدد آ رہی ہے، اپنے ٹائم پہ آئے گی۔ ورنہ افغانستان میں سوچ سکتے تھے جو حالات پیدا ہوئی ہے؟ الحمدللہ ہماری فتح ہے، کامیابی ہے، اور انشاءاللہ ایسے ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام ایک دفعہ مکہ المکرمہ سے نکل رہے ہیں ہجرت کے لیے، آپ کے دل پہ کیا گزر رہی ہے؟ رو رہے ہیں۔ پھر ایک وقت نہیں آیا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اللہ نے فتح مکہ عطا نہیں کی، ہم مضبوط ہیں۔ جتنا عرصہ بھی ایسے گزر جائے ہم ڈاواں ڈول نہیں ہوتے، اللہ کی حکمت ہے، ہماری سستیاں کمزوری ہیں۔ اللہ پاک ان ظالموں کو تباہ و برباد فرمائے انشاءاللہ۔ صغیرہ کبیرہ گناہ کا فرق بیان کریں۔ یاد رکھنا، صغیرہ گناہ وہ ہے جس پہ حد مقرر نہیں، کبیرہ وہ ہے جس پہ حد مقرر ہے۔ مثلا سر قلم کرنا، کوڑے لگانا، اور اس کے علاوہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں صغیرہ کبیرہ گناہ تقریباً 86 ہیں۔ یاد رکھنا، یہ غیبت یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نظر کی حفاظت نہ کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس لیے صغیرہ گناہ وہ جس کی حد مقرر، کبیرہ صغیرہ وہ جس کی حد مقرر نہیں، کبیرہ وہ جس کی حد مقرر۔ دوسری تعریف، کبیرہ گناہ وہ ہے جس پہ خاص وعید آئی ہے، یہ کام نہ کرنا، مثلا غیبت ہے نا، یہ حرام ہے۔ تو اس لیے کبیرہ جو گناہ ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے، اور صغیرہ سے اگر توبہ نہ کی جائے وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھنا، چھوٹی چنگاری بڑی چنگاری، بڑی کو بجھا دو ختم، چھوٹی کو نہ بجھا دو سارے گھر میں آگ لگ جائے گی۔ اس لیے صغیرہ کبیرہ گناہ کا فرق جو بیان کرنا تھا میں نے عرض کر دیا۔ ایک آدمی پوری زندگی اپنی سالی کو بہن کہتا رہا، وہ پوری زندگی بھائی بہن کہتی رہی، اس کی بہن فوت ہو گئی، اب اس نے نکاح کر لیا، ہو گیا یا کہ نہیں؟ بھائی سالی کو کروڑ دفعہ آدمی بہن کہے اور وہ بھائی کہے تو وہ حقیقی بھائی نہیں بن جاتے۔ یہ جو اللہ نے رشتے بنائے وہی رشتے ہیں۔ اگر وہ کہتا رہا، وہ اسے کہتی رہی، تو اس نکاح میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ جس نے بھی مسئلہ پوچھا ہے جو میں نے بتایا یہی مسئلہ ہے۔ میں نماز میں 3 دفعہ بھول گیا، میں نے سجدہ سہو 3 دفعہ کیا، ٹھیک کیا یا غلط کیا؟ غلط کیا ہے۔ اگر آدمی نماز میں بھول جائے 3 دفعہ، 5 دفعہ، 7 دفعہ، 1 دفعہ، 2 دفعہ، ایک ہی سجدہ سہو کافی ہوتا ہے۔ اور امام کا بھولنا مقتدی کا بھولنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مقتدی بھول جائے، اس نے نہ نماز میں نہ نماز کے بعد سجدہ سہو نہیں کرنا، امام پہ سجدہ سہو ہو گیا تو مقتدی کرے گا۔ لیکن اگر مقتدی پہ ہو گیا جو پیچھے پڑھ رہا ہے، نہ اس پہ ہے نہ امام پہ ہے۔ یہ جو بوتلیں پی جاتی ہیں جو خاص کر یہودیوں کی ہے، پی سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ بھائی بات یہ ہے، لا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس میں میرے سمیت کسی میں سستی ہے اللہ معاف کرے۔ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكُ، اللہ جو تیرے نافرمان ہیں، تیرے
دشمن ہیں، تیرے دین اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں، وطر میں ہم وعدہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے مدرسے میں بھی کہہ دیا ہے، آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، جہاں تک ہو سکے کفار یہود و نصارہ کی مصنوعات سے پرہیز کریں، اس میں آپ کو اعلیٰ درجے کی محبت اور ثواب ملے گا، کہو انشاءاللہ۔ استاد جی میں نے تلاوت کی سجدے والی تلاوت کی آیت پڑھی، وہاں ہی بیٹھا تھا، پھر میں نے نماز میں بھی وہی آیت پڑھ دی۔ بھائی وہی جو اسی جگہ پہ بیٹھ کے تلاوت کی نا، سجدہ ہو گیا، بعد میں نفل پڑھے یا فرض پڑھے، اسی جگہ پہ پھر وہی سجدہ تلاوت والی آیت کر لی، تو وہ ایک سجدہ جو نماز میں کرے گا وہ کافی ہوگا۔ لیکن اگر کسی اور جگہ پہ بیٹھ کے کی، مجلس بدل گئی، تو پھر اس کے لیے باہر علیحدہ کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے اگر اسی جگہ کرتا ہے تو پھر وہ ہو جائے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب کرے۔ موسمی حوالے سے زمیندار ہم لوگ سارے پریشان ہیں، دعا کریں رب کائنات فضل فرما۔ اللہ کی ہم پہ ناراضگیاں ہیں، جس کے نشانیاں ہمیں نظر آ رہی ہیں۔ آج ماں باپ ناراض ہوں یا کوئی دوست ناراض ہو، تو اگر اس سے محبت ہو تو آدمی کو چین نہیں آتا۔ ہر ایک کو پریشان ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے چاہیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ ہمارے خطیب مقبول نے جو کچھ بیان کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے، اللہ ہمیں اور تمام امت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ جنہوں نے گستاخی کی ہے، توہین کیا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما، ہدایت کے قابل نہیں، تباہ و برباد فرما، نشان عبرت بنا۔ اللہ ہمارے دلوں میں جو صحابہ کرام کی محبت ہے، اس میں مزید اضافہ فرما دو۔ اللہ صحابہ کرام جتنے بھی چھوٹے بڑے جو بھی ہیں، اللہ ہمارے سب محسن ہیں، ہماری طرف سے اللہ انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ جو علماء اس معاملے میں بہت محنت کر رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، انہیں جزائے خیر عطا فرما۔ جو سستی کر رہے ہیں، کسی بھی مکتب فقہ سے تعلق رکھنے والے، انہیں ہدایت نصیب فرما۔ اے اللہ یہ جو تیری ناراضگیاں ہیں، اس کے آثار موسمی حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، حکومت کے حوالے سے نظر آ رہی ہیں، اللہ تو راضی ہو جا، ہماری یہ پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ تو بہت بڑی ذات ہے، لیکن تیری رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اللہ اکبر، یا رب انت اللہ، واللہ انت اللہ، واللہ انت اللہ، واللہ انت الرحمن، واللہ انت الرحیم۔ ہمیں معاف فرما دے، ہم سے یہ امتحانات یا عذاب اے اللہ دور فرما دے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، شفا عطا فرما دے۔ مقروض ہیں، قرض سے فارغ فرما دے۔ بے اولاد ہیں، اولاد عطا فرما دے۔ اے اللہ قبر کی وہ تیاری نہیں جو ہمیں کرنی چاہیے، تیاری کی توفیق نصیب فرما، پھر اس تیاری کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ اے اللہ اصل کامیابی ہے، خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، شہادت کی موت عطا فرمانا، رزق حلال کثیر اور مبارک عطا فرمانا، قبر میں حشر میں ہر قسم کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرمانا۔ میرے بہت بڑے دوست، بہت بڑے مخلص ساتھی، اللہ سب پہ کرم فرما، رحم فرما، مہربانی فرما۔ اللہ سابقہ زندگی کو ذریعہ نجات بنا دے، آنے والی زندگی کو ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ ہمارا کوئی دوست، رشتہ دار، چھوٹا بڑا، اپنا بیگانہ، یہاں کا نمازی کہیں کا اگر کسی گناہ میں، نافرمانی میں مبتلا ہے، جن پہ لعنت برستی ہے جس گناہ کی وجہ سے یا تیری ناراضگی کا سبب ہے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ پھر توبہ قبول فرما لے۔ اللہ میرے اس چھوٹے سے ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ جتنے طلباء طالبات پڑھ رہے ہیں، ہم سے زیادہ علم، ہم سے زیادہ انہیں عزت، سکون، وفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو استقامت نصیب فرما۔ اللہ میری مسجد مدرسے کا جو کام ہو رہا ہے، آسانیاں پیدا فرما،
آسانیاں پیدا فرما. آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان اللہ.